گناہوں کا تیسرا اثر کسی بندے کے دل پر یہ ہوتا ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے. جی ہاں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے. اچھا، میں آپ کو ترمذی شریف کی حدیث سناؤں، پھر اس کے بعد قرآن کی آیت. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح کے لوہے کو زنگ لگتا ہے. لوہے کو زنگ لگتا ہے. قیل وما جلاؤھا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول، جب دل کو زنگ لگ جائے تو اس کو کس طرح چمکایا جا سکتا ہے؟ قال کثرت ذکر اللہ. اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اس سے بندے کے دل کو جلا مل جاتی ہے، دل چمک اٹھتا ہے. تو جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے ہی انسانی دل کو بھی زنگ لگتا ہے. ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ برقرار رہتا ہے. پھر وہ اور گناہ کر لے تو اور نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہ کر لے تو اور نقطہ لگ جاتا ہے. یوں یہ نقطے لگتے لگتے دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے. اور ایسے سیاہ دل کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ ایسے سیاہ دل کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگایا ہوا ہے. دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو بندہ نیک اعمال کی لذت سے نا آشنا ہو جاتا ہے. نماز میں مزہ ہے، جی ہاں نماز میں لطف ملتا ہے. اچھا، تلاوت میں الگ سرور ہے. اچھا، ذکر میں اپنا مزہ ہے. اچھا، روزے میں اپنا مزہ بندے کو ملتا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اس لیے کہ دل زنگ آلود ہے. نیک اعمال کی لذت کا بندے کو احساس نہیں ہوتا. اگر تار کو زنگ لگ جائے تو یہ کرنٹ پاس نہیں کرتی. ایسی ہی جب دل کو زنگ لگ جائے تو یہ نیک اعمال کی لذت کو پاس نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح مادی دنیا میں کچھ لذات ہیں ایسی ہی روحانی دنیا میں بھی کچھ لذات ہیں. مادی دنیا میں نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ روحانی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے. رمضان المبارک قریب آ رہا ہے. کئیوں کے دل ڈوب رہے ہیں اور کئیوں کے دل خوشی سے اچھل رہے ہیں. کب آئے گا وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ؟ لمبا دن ہوگا، شدید گرمی ہوگی، شدت کی پیاس لگی ہوگی. اس پیاس میں جو مزہ آتا ہے وہ شدید پیاس کی حالت میں وہ دودھ سوڈا پینے میں وہ مزہ نہیں ملتا. اللہ والوں کو نیک اعمال کی اپنی لذات ہوتی ہیں. جس طرح مادی دنیا کی کچھ لذات ہیں ایسی ہی روحانی دنیا کی بھی کچھ لذات ہیں. چنانچہ مادی دنیا میں نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے. روحانی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے. نرم نرم بستروں پہ شباشی کرنے کا اپنا مزہ ہے. لیکن آدھی رات کے وقت اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے. دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ پوری رات سیل فون پہ گفتگو کرنے کا اپنا مزہ ہے. جبکہ رات کے آخری پہر اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ مناجات کے ذریعے تار جوڑنے کا اپنا مزہ ہے. سکرین کے سامنے بیٹھ کے تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنے کا اپنا مزہ ہے. جبکہ قرآن عظیم الشان کو کھول کے تلاوت کرنے کا اپنا مزہ ہے. دوستوں کے درمیان محفلوں میں کھلا کے ہنسنے کا اپنا مزہ ہے. جبکہ رات کی تنہائیوں میں اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہانے کا اپنا مزہ ہے. یار دوست کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ جانے کا اپنا مزہ ہے. اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے کا اپنا مزہ ہے.
مادی دنیا کی اپنی لذات ہیں، روحانی دنیا کی اپنی لذات ہیں، لیکن روحانی دنیا کی لذات سے صرف وہ لوگ آشنا ہوتے ہیں جن کے دل گناہوں کے زنگ کی وجہ سے زنگ آلود نہیں ہوتے۔ ہمارا یہ حال ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، نہیں اٹھ سکتے، الارم لگانے پڑتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں حضرت پتہ بھی نہیں چلتا، الارم بج رہا ہوتا ہے، میں ہاتھ بڑھا کے الارم کو بند بھی کر دیتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اتنا ہمارا یہ حال ہے کہ فجر کی نماز کے لیے الارم لگاتے ہیں، جبکہ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ الارم کی ضرورت نہیں ہوتی، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اندر کا الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے، بستر ان کو اچال دیتا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا انہم کانوا قبل ذلك محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ دل چمکدار ہونا چاہیے، گناہوں کا زنگ نہیں ہونا چاہیے۔ راتوں کا اٹھنا آسان، دن کی عبادت مشکل نہیں ہوتی، گرمی کے روزے کے لیے بندہ بیتاب ہوتا ہے کہ کب آئے گا وہ روزہ۔ نیک اعمال کی لذت بندے کو محسوس ہو جاتی ہے۔ تو تیسرا اثر یہ ہے کہ بندے کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور گناہوں کا چوتھا اثر بندے کے دل پہ یہ کہ دل مہر زدہ ہو جاتا ہے، دل مہر زدہ ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس دل میں حق بات نہیں اترتی، دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، یہود کہا کرتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ چکے ہیں۔ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ بل علی قلوبہم اکنۃ، ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف انداز میں یہ کیفیت بیان ہو چکی ہے، کیفیت تو وہی ایک ہے لیکن مختلف انداز میں بیان کی جا چکی ہے۔ دل پہ مہر لگ جاتی ہے، دل پہ تالا لگ جاتا ہے، دل پہ پردہ چڑھ جاتا ہے، دل پہ غلاف آ جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ قرآن بیان کر رہا ہے، میں کسی ضعیف حدیث کا سہارا نہیں لے رہا، میں کسی اللہ والے کا قول پیش نہیں کر رہا، میں قرآن عظیم الشان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دل پر گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے۔ چوتھا اثر، دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ پھر جب مہر لگ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دل میں حق بات نہیں اترتی، دل میں حق بات نہیں اترتی۔ آپ قرآن سنائیں، آپ حدیث سنائیں، آپ حق بات کریں، دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ سامعین آتے ہیں بیان سننے کے لیے، گھنٹہ بیان سنا، 1.5 گھنٹہ بیان سنا، واپس چلے جاتے ہیں، جیسے آئے ہوتے ہیں ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے لوگوں کو شکوہ ہے کہ بولنے والوں کی زبان میں تاثیر نہیں رہی، اور ہمیں شکوہ ہے کہ سننے والوں کے دلوں کی دھرتی بنجر ہو چکی ہے، قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میں اپنی بات کروں، آپ کے اوپر اثر نہ کرے، میں ناپاک، میری زبان گندی، میری بات غیر مؤثر، لیکن میں جب قرآن بیان کرتا ہوں، قرآن ہم پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ قرآن وہی کتاب ہے جس نے آج سے 14 صدیاں پہلے عرب کی بتوں کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ احادیث ہم پر اثر کیوں نہیں کرتے؟ حدیث وہی ہے جس نے 14 صدیاں پہلے حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا، ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں یہ ماننا پڑے گا
کہ دل کی دھرتی بنجر ہو چکی ہے، قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، او لوگو میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، اتنا قرآن سنایا، میں کسی پتھر کو سنا تھا شاید پتھر بھی نرم پڑ جاتا، تم پر اثر ہی نہیں ہوتا، معلوم نہیں تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ تو 4 طرح کے اثرات پڑتے ہیں۔ پہلا اثر، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حق باطل، باطل بندے کو حق نظر آتا ہے۔ جب دل اندھا ہو گیا تو بندے کو حق راستہ نظر نہیں آتا۔ دوسرا اثر، دل سخت ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ظاہر میں انسان حقیقت میں درندہ بن جاتا ہے، بلکہ درندے سے بدتر بن جاتا ہے۔ تیسرا اثر، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے لیکن نیک اعمال کی لذت اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ ہمارے سلف صالحین جب نماز میں انہماک کے ساتھ مصروف ہو جاتے تھے، کئی گھنٹے لگ جاتے تھے، وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ قاری صاحب نے ایک آیت میں، ایک رکعت میں تھوڑی سی قرات لمبی کر دی، او قاری صاحب مروا دیا تو نے، اتنی لمبی قرات کر لی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل زنگ آلود ہیں، ہمیں نماز کی لذت کا احساس نہیں ہو رہا۔ اور چوتھا اثر یہ کہ بندے کا دل مہر زدہ ہو جاتا ہے، یا بندے کے دل کو تالا لگ جاتا ہے، یا بندے کے دل پہ غلاف چڑھ جاتا ہے، یا بندے کے دل پہ پردہ آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ قرآن میں بیان ہو چکا ہے۔ تو جب یہ کیفیت بن جاتی ہے تو دل میں حق بات نہیں اترتی، حق بات نہیں اترتی۔ احادیث کو تو ہم بڑے آرام سے سائٹ پہ کر دیتے ہیں، کیونکہ احادیث کو تو ہم کہتے ہیں نہیں آپ کتاب اللہ کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہ کریں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شارح بن کے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اپنے فرامین کے ذریعے ہی قرآن عظیم الشان کی تشریف فرمائی ہے۔ تو قرآن اور احادیث بھی ہم پر اثر انداز نہیں ہوتے، ہمارے دل غلاف کے اندر آ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک مثال سے سمجھائی ہے۔ بارش برستی ہے تو زمین کے ٹکڑے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب بارش کا پانی گرتا ہے تو زمین کا ٹکڑا پانی کو جذب کر لیتا ہے، سبزہ اگتا ہے، پیداوار اگتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، یہ زرخیز ٹکڑا ہوتا ہے۔ اور بعض ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں کہ بارش برستی ہے، پانی دائیں بائیں کو بہہ پڑتا ہے، وہ ٹکڑا پانی کو جذب نہیں کرتا۔ فرمایا کہ میں جو وحی لے کے آیا ہوں اس کی مثال اسی بارش کی طرح ہے، اور انسانی قلوب زمین کے مختلف ٹکڑوں کی طرح ہیں۔ بعض قلوب وہ ہوتے ہیں جو میری بات کو جذب کر لیتے ہیں، اور بعض قلوب کے اوپر سے بات دائیں بائیں کو بہہ پڑتی ہے، گر جاتی ہے، اور وہ قلوب قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو یہ 4 طرح کے اثرات ہیں۔ دل اندھا ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور دل مہر زدہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا ہے اور اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ میرا دل کون سے والا ہے۔ میرے دل پہ وہ غلاف تو نہیں پڑ چکا کہ حق بات میرے دل میں نہیں اتر رہی؟ اگر یہی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرے دل پہ پردہ آ چکا ہے یا مہر لگ چکی ہے۔ اگر مجھے نیک اعمال کی لذت محسوس نہیں ہو رہی تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اگر مجھے باطنی فراست اور بصیرت حاصل نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرا دل اندھا ہو چکا ہے۔ اگر میرے اندر درندگی کے جذبات ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر اپنے دل کو بنانے کی ضرورت ہے، اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن صاف ستھرا دل ہی بندے کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے گھر پر تو محنت کرتے ہیں، ہم اپنے جسم پر محنت کرتے ہیں، اپنے لباس پر محنت کرتے ہیں، اپنے چہرے پر محنت کرتے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہو جائے، لیکن اپنے دل پر محنت کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔
آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی فکر بھی اس بات کی ہے کہ میرے دل میں تکبر ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ میرے دل میں غیر اللہ کی محبت ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ میرے دل میں حسد ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ کبھی کسی نے فکر کی ہے؟ شاید ہی کسی نے فکر کی ہو۔ بخار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، بخار ہو گیا، خدا نہ خواستہ ہیپاٹائٹس ہو جائے، پھر تو کہتے ہیں لاہور میں پتہ کرو کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، یا کراچی میں پتہ کرو کوئی اچھا، ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ بالکل جسم کا علاج کرنا چاہیے۔ آئے روز ہم بازار جا رہے ہوتے ہیں، نت نئے کپڑے خریدتے ہیں، اپنے جسم کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ دل بھی محنت کا محتاج ہے، دل پر بھی محنت کرنی چاہیے، اس دل کو بھی بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی دل کی وجہ سے ہماری پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ جسم میں اصلاح آتی ہے۔ حالت انسان کی یہ ہے، انسانی جسم میں سب سے کم قیمت جز انسان کا بال ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں تو اس کو بال کے برابر بھی نہیں سمجھتا، وہ تو میرے بال کا بھی نقصان نہ کر سکا، اس کی تو بال کے برابر بھی قیمت نہیں ہے۔ بال اتنا کم قیمت، لیکن آج کا انسان، انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ دن رات ایک کر کے بالوں پر محنت کر رہا ہے کہ بالوں کو 5 فٹ تک لمبا کیسے کیا جا سکتا ہے، بالوں کو گرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے، بالوں کو سفید ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، بالوں کو نرم اور ملائم کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر اسی بات پہ محنت کر رہے ہیں کہ بال کو 5 فٹ تک کیسے لمبا کریں گے۔ انسان بال پر محنت کر رہا ہے، حالانکہ بال کی قدر و قیمت کیا ہے، جبکہ وہی انسان اپنے دل پر محنت نہیں کر رہا جس کو ہم نے گندخانہ بنایا ہوا ہے۔ شرک اسی دل کے اندر ہے، حسد اسی دل میں ہے، تکبر اسی دل میں ہے، غیر اللہ کی محبت اسی دل میں ہے، لالچ اور طمع اسی دل میں ہے، تمام تر روحانی بیماریاں اسی دل کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے کبھی اس کے علاج کی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آخری بات عرض کر کے اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں کہ یہ دل کیسے بن سکتا ہے، یہ دل کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ زمین ناپاک ہو جاتی ہے، اس کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زمین پر بارش برسے، اس شدت کے ساتھ بارش برسے کہ بارش کا پانی زمین کے اوپر سے ناپاکی کو بہا کے لے جائے تو زمین پاک ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین پر سورج کی شعائیں پڑیں، اور اس شدت کی شعائیں پڑیں کہ نجاست کو جلا کے ختم کر دیں، زمین پاک ہو جائے گی۔ 2 طریقے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جب دل کی دھرتی ناپاک ہو جاتی ہے، اس کو بھی پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ ذکر کی کثرت کرے، کثرت ذکر کی وجہ سے دل پر انوارات کی بارش برستی ہے، اور پھر وہ ذکر کے انوارات دل کے اوپر سے میل کو چیل کو جلا دیتے ہیں، بہا دیتے ہیں، دل صاف ستھرا چمکدار ہو جاتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کو چمکانے کی ایک پالش ہوتی ہے، اور دلوں کو چمکانے کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا۔ ذکر نہیں کرتے، ذکر کا زمانہ گزر گیا ہے، لوگ غفلتوں بھری زندگی گزارتے ہیں، سینے میں دل نہیں پتھر لیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے ذکر کی کثرت کر لی، یہ دل سنور جائیں گے، دلوں کے اوپر سے گناہوں کی میل کو چیل دھل جائے گی، دل صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، ہمارے تمام تر اعمال کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے، اللہ کو کثرت سے یاد۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟
آپ دیکھیں نماز سے پہلے اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز کے دوران اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز کے بعد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ذکر اسم ربہ فصلی، اس بندے نے اپنے رب کو یاد کیا پھر نماز پڑھی، گویا کہ پہلے رب کو یاد کرنا ہوتا ہے پھر نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اچھا نماز بھی کیا کریں، اقیمی الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اچھا نماز کے بعد کیا کریں، فرمائے اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ تو نماز سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرو، نماز کے دوران بھی اللہ کو یاد کرو، نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو۔ ہم حج کرتے ہیں، حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ کی یاد ہی تو مقصود ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، یہ جو حج کے چند دن ہیں ان دنوں میں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو لہٰذا حج کے دنوں میں اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ آگے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم عرفات سے چل پڑو تو تم اللہ کو یاد کیا کرو۔ اچھا عرفات سے چل پڑے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب حج کے مناسک سے فارغ ہو جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ، جب تم حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ تو حج سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرو، عرفات سے چل پڑو پھر بھی اللہ کو یاد کرو، حج کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو۔ اچھا جمعے کے لیے ہم جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہی تو جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم دوڑو، تم جلدی کرو اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اچھا جمعے کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر جمعے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، وہ جمعے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر بھی اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، جمعے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرو۔ جمعے کا مقصد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، جمعے کے بعد بھی ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ہم دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بھائی دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا کہ فرعون کو دین کی دعوت دے دو۔ فرعون کو دین کی دعوت دیتے وقت باقاعدہ ترغیب دی تھی کہ وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، فرعون سے بات کرتے وقت میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی، اہتمام سے مجھے یاد کرنا ہے، مجھے یاد کرو گے تو تمہاری دعوت مؤثر رہے گی۔ اچھا ہم نے دعوت تو دی لیکن دعوت کا اس نے اچھا رسپانس نہیں دیا، دعوت قبول نہیں کر لی، پھر ان کو سمجھانے کے لیے وہ دوسرا انداز اختیار کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ انداز اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، جب تمہارا دشمن کے لشکر کا بالکل سامنا ہو تو تم ڈٹ جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ چلو یہ مرحلہ بھی ختم ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب امن قائم ہو گیا پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ قرآن عظیم الشان نے ذکر کی اہمیت بیان کی ہے۔ ہمیں نہ تو خود ذکر سے کوئی انس ہے، نہ ذکر کرنے والے ہمیں اچھے لگتے ہیں، ذاکرین سے ہم ناراض رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذکر کی کثرت کریں، ذکر کی کثرت کریں، دل کے اوپر سے گناہوں کی میل کو چیل اتر جائے گی، دل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو چمکانے کی ایک پالش ہوتی ہے اور دلوں کو چمکانے کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، کثرت ذکر سے دل صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ، جیسے سورج کی شعائیں زمین پہ پڑتی ہیں تو زمین کے اوپر سے نجاست جل جاتی ہے، زمین پاک ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی جب دل پر کسی اللہ والی کی نگاہوں کی شعائیں پڑتی ہیں تو اس نگاہوں کی شعاؤں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دل کے اوپر سے میل کو چیل جل جاتی ہے، دل صاف ستھرا اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، آنکھ کی تأثیر حق ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نظر بد لگ جاتی ہے، جس طرح نظر بد لگ جاتی ہے اور وہ منفی اثر کرتی ہے، ایسی ہی نظر نیک بھی لگ جاتی ہے، لوگوں پر اچھا اثر کرتی ہے۔ لہٰذا
نظر نیک کا نشانہ بندہ بن جاتا ہے تو دل کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کی تشریح میں فرمایا ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَوِدُّ هَذَا النَّظَرِ نَظَرُ الْعَارِفِينَ، اور اس کی بالمقابل عارفین کی نظر ہوتی ہے، نیک لوگوں کی نظر ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيرِ الْأَكْسِيرِ يَجْعَلُ الْفَاسِقَ صَالِحًا، نیک لوگوں کی نظر اپنی زبردست تأثیر کی بدولت فاسق کو نیک بنا دیتی ہے، والجاہل عالما، جاہل کو عالم بنا دیتی ہے، والکافر مؤمنا، کافر کو مؤمن بنا دیتی ہے، والکلب انسانا، اور کتے کو انسان بنا دیتی ہے۔ وہ بندہ جو کتوں جیسی خصلتوں کا مالک تھا، کسی اللہ والی کی نظر پڑ جاتی ہے، دل کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے، بندہ انسان کی خصال حمیدہ سے متصف ہو جاتا ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں ہمارے دل بن جائیں، دل جو ہم نے بگاڑ دیے ہیں، سالوں ہم نے لگا دیے دلوں کی بستی کو ویران کرتے کرتے، اب اس بستی کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ والوں کا دامن تھامنا پڑتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑتا ہے، پھر بندے کی زندگی میں تبدیلی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہمیں بخار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہیپاٹائٹس ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، خدا نخواستہ کینسر ہو جائے ہسپتال میں جاتے ہیں، ایسے ہی تکبر آ جائے روحانی معالج کے پاس جانا پڑتا ہے، دل میں حسد ہوتا ہے روحانی معالج کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی غیر اللہ کی محبت آ جاتی ہے روحانی معالج کے پاس جانا پڑتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے، روحانی امراض سے بندے کو چھٹکارا مل جاتا ہے، دل تدرست اور صحیح سلامت بن جاتا ہے، پھر یہی قلب سلیم قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔